السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں عاجزی، اخلاص اور تقوی نصیب ڈال دے، ریاکاری، دکھاوے اور تکبر سے، انا سے، تعصب سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف۔ آج کا ہمارا سبق سورہ ہود آیت نمبر 32 تا 34 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم هو ربکم والیہ ترجعون۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ہر طرح کی حجت اتمام کی اور سادہ الفاظ میں خود کو عاجز ظاہر کر کے، قوم سے ہمدردی اور خیرخواہی کا اظہار کر کے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرا کر ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی، مگر بدبخت قوم ہٹ درمی پر قائم رہی اور اپنی جو سرداری ہے اس میں مست رہی، تو اللہ کے ہر پیغام کو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، میری قوم کے لوگوں، اگر تم نے اپنی اصلاح نہ کی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم سب ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت کے دن تم سب ناکام ہو جاؤ گے۔ تو کہنے لگے، جا جو تو نے کرنا کر لے، جا جو عذاب لے آنا لے ہمارے اوپر۔ تو فرمایا، قال یا نوح، کہنے لگے اے نوح، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تم نے ہم سے اکثر جھگڑا کیا، یعنی تم ہم سے ہمارے خواہش کے خلاف بات کرتا ہے اور خوب جھگڑا کیا۔ فاتنا بما تعدنا، جا لیا جو تو چاہتا ہے، تعدی، عذاب، مشکل، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے، یعنی بار بار ہمیں جو عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے نا، جا تو لیا، جو کرنا ہے تو نے کر لے، عام زبان میں جس طرح ہم کہتے ہیں۔ تو قال انما یاتیکم بہ اللہ، آپ نے فرمایا کہ میں وہ جو اللہ ہی لائے گا عذاب جو ہے میرے اختیار میں نہیں ہے، اگر وہ چاہے بہ اللہ انشاء، اگر وہ چاہے گا، وما انتم بمعجزین، تو پھر تم اس کو شکست نہیں دے سکو گے۔ اگر اللہ کا عذاب آ گیا تم اس کو روک نہیں سکو گے، اس کو عاجز نہیں کر سکو گے، میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ولا ینفعکم نصحی، اور تم لوگوں کو میری نصیحت فائدہ نہیں دیتی، ان اردت ان انصح لکم، اگر میں تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں، ان انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ ہی تمہاری گمراہی کا فیصلہ کرے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ بس مایوس ہو گئے، کہنے لگے اگر اللہ نے تمہاری بدبختی کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں تمہاری اصلاح نہیں کر سکتا۔ ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف تم نے لوٹ جانا ہے۔ یعنی اللہ نے ان کی ہٹ درمی کے سبب، بار بار انکار کرنے کے سبب ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی تھی، اور اب وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ طریق شاید ہے کہ ضد، ہٹ درمی جو ہے وہ ہدایت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، صرف 80 کے قریب مسلمان ہوئے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ کسی بھی حق بات کو سمجھنے اور تسلیم کرنے کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے، اس بات کو کہنے والے کا جو ہے اعتبار سے نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے،
یہ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی اس داعی کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ وہ اللہ کا پیغام دے رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو، ایک تو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اور اگر وہ آ گیا میں تو تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، میں کب چاہتا ہوں کہ تم پر عذاب آئے، اور اگر وہ آ گیا تو اس سے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھنا کہ اس کو تمہیں اس سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، مگر ہٹ درمی اور ضد جو ہے ان کی برقرار رہی۔ کہنے لگے جا لے آ جو تو عذاب چاہتا ہے، جس طرح کا ہمیں روز ڈراتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے جس پہ چاہے عذاب بھیجے، جب چاہے جس کو معاف کر دے۔ مغرور کے دل میں نا ہدایت نہیں آ سکتی، ایمان کا نور اور تکبر ایک دل میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ اپنے ایسے جو اس طرح کے جو بندے ہیں وہ اپنی مہر لگا دیتا ہے ان کے دلوں پر۔ ہدایت جو ہے نا یا جو بھلائی ہے وہ عاجزی میں ہے، جھک جانے میں ہے۔ ہم دین کے محتاج ہیں، ہدایت کے ہم محتاج ہیں، دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہدایت ہماری محتاج نہیں ہے۔ دیکھیے شیطان کو بھی تو تکبر لیٹ ہوا تھا نا، وہ بھی تو کہتا تھا کہ میں بہتر ہوں، میں نے بڑی عبادت کی ہے، میں بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں، یہ خاک سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، آگ روشنی دیتی ہے، یہ مٹی ہے، یعنی تکبر ہی تھا نا دل میں۔ تو تکبر اس کو لیٹ گیا، اس کے یعنی جو اعمال اس نے نیک کیے تھے وہ بھی برباد ہو گئے، یعنی جو اس کے کیے ہوئے اعمال سابقہ نیکیاں تھیں وہ بھی برباد ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ہمیں دین سمجھنے کے لیے خود کو عاجز سمجھنا چاہیے، عاجز بنانا چاہیے، محتاج بنانا چاہیے، تب جا کر دین سمجھ آئے گا۔ اور دیکھیں پھر ہم اللہ کی کسی بات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں تو اس یعنی عمل کر کے بھی یہ دل میں اتنی عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے کہ شاید اللہ نے میرا یہ عمل قبول کیا یا نہیں کیا، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اعمال نیک کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے مانگیں، دعا کریں کہ یا اللہ یہ میرا عمل اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غرور اور تکبر سے بجائے عاجزی نصیب فرمائے، اخلاص اور تقوی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔